بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے قصے میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح مٹی سے بنایا اور پھر ان میں اپنی روح پھونک کر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جا یہاں سے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کی راحت اور سکون کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت کی تمام نعمتیں استعمال کرو مگر ایک درخت کے پاس نہ جانا، اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو پھر تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کی تفسیر کرنے والوں میں درخت کے پھل کے متعلق اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حسن بصری اور حضرت عبداللہ بن ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ انگور کی بیل تھی۔ یہودیوں کے نزدیک وہ گندم کا پودا تھا۔ حضرت وہاب سے مروی ہے کہ اس درخت کا پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ کھجور کا درخت تھا۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت تھا۔ حضرت قعدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ درخت ایسا تھا کہ اس کا پھل کھانے سے انسان ناپاک ہو جاتا اور جنت میں ایسا ہونا غیر مناسب تھا۔ ابلیس انسان کا دشمن ہے۔ جب اس نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ چنانچہ اس نے انتقام لینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا اور انہیں وسوسے ڈال کر اس درخت کا پھل کھلا دیا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس پھل کو کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آسائشوں اور نعمتوں والی جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں اور خود کو جنت سے باہر نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ ہی آدم علیہ السلام ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام ہی کے اندر اپنی روح پھونکی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ آپ کو سجدہ کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں، فرشتوں نے مجھے ہی سجدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر شے کا علم سکھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں، اللہ نے مجھے ہر شے کا علم سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں اور خود کو جنت سے نکلوایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم ہی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم ہی بنی اسرائیل کے نبی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں ہی بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام کیا جبکہ تمہارے اور اس کے درمیان مخلوق میں کوئی بھی پیغام رساں نہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پھر تم مجھے اس فعل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہو جو میری پیدائش سے قبل ہی میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس دلیل کی بدولت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد جو پہلا کھانا تناول فرمایا وہ گندم کے 7 دانے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اسی درخت سے لائے گئے ہیں جس سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا، میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسے زمین پر بکھیر دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین پر بکھیر دیا۔ ان 7 دانوں کا وزن دنیا کے لاکھوں دانوں جتنا تھا اور وہ اگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کاٹا، انہیں صاف کیا، انہیں پیسا اور پھر گوندھ کر آٹا بنایا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی۔
ان تمام مراحل کے بعد آپ علیہ السلام تھک گئے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسان کو زمین پر اپنی خوراک کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد بھیڑ کی اون کا لباس سب سے پہلے استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے بھیڑ کو مونڈ کر کاٹ لیا، پھر اس سے اپنے لیے جبہ بنایا اور حضرت حوا کے لیے اوڑھنی اور قمیض۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام برہنہ حالت میں جنت سے باہر آئے اور ان دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جسم میں تپش محسوس کی تو رونا شروع کر دیا اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، مجھے تپش محسوس ہو رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس روئی لے کر تشریف لائے اور انہیں روئی کاٹنے کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ اس سے کپڑا تیار کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس توبہ کی قبولیت کے بعد رب سے پھر سوال کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے آدم علیہ السلام، تو نے اپنی اولاد کو محنت اور دکھ و تکلیف کا وارث بنایا، ہم نے انہیں توبہ بخشی۔ جو بھی مجھے پکارے گا میں تیری طرح اس کی پکار سنوں گا، اور جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا، کیونکہ میں قریب ہوں اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے آئیں گے، ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسے ہوئی جب کہ میں نے انہیں دنیا میں پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور میں نے عرش کے پایوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، بس میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہے وہ تیرے نزدیک دیگر مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تم ان کے وسیلے سے مغفرت طلب کر رہے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا۔